اور میں تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے. آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے. میری غلطی تھی اور اپنی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. یہ قصدن نہیں ہوا، ارادتاً نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام، نبی کریم، صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اور صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6681. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو میں نے پچھلے لیکچر مسئلہ نمبر 105 جو جنید جمشید سے ریلیٹڈ دیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ توبہ کے باوجود کہتے ہیں جی اس کی تو توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی. تو میں نے کہا تھا بڑی بڑی خطرناک حدیثیں ہیں جو اس طرح دعوے کرتے ہیں توبہ کے باوجود. خود مولویوں نے جو سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وعید کیا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم 6681. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے کسی دوسرے گناہگار آدمی کے بارے میں یہ کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے. توبہ. وہ مولوی ہوگا فتویٰ دے رہا ہوگا جناب کہ یہ توبہ قبول نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کسی بھی مسلمان کے لیے صدمے سے کم نہیں، اور شاید معافی ممکن بھی تھا اگر بات وہیں تک رہتی، مگر چھینٹے نبی کے دامن تک پہنچے ہیں. چھینٹے نبی کے دامن تک پہنچے ہیں، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. نو وے. معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. جاہل. اور پھر مثالیں دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی چور کے ہاتھ کٹیں گے اور قاتل کو قتل. بھائی یہ سزائیں وہ ہیں جو حدود اللہ آئی ہیں کتاب و سنت میں. آپ ذرا بتائیں کہ اگر کوئی کسی صحابی کی گستاخی کر لے تو اس کی ذرا حدود اللہ کتاب و سنت میں کیا سزا آئی ہے؟ کوئی پیش کریں، کوئی ضعیف روایت ہی پیش کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس. مولویوں نے خود سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اور شریعت کے اندر دخل اندازی صرف توبہ ہی کافی. ہاں کوئی فساد فی الارض کرنے والا آدھی مجرم ہو، اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آدھی مجرم کبھی کبھار کسی سے لغزش ہو جائے توبہ کرے. اور شرک اللہ کی گستاخی ہے، اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں ہے جو شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے. اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی؟ جس کے بارے میں سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اتنی بڑی گالی اللہ کو دیتے ہیں. قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین جو ہے وہ شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر ان کے احساسات ہوں زمین و آسمان کے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے شرک بھی معاف ہو جائے، تو کسی پیغمبر کی گستاخی یا کسی صحابی کی گستاخی یا کسی بزرگ کی گستاخی وہ معاف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث 6681 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں کسی شخص نے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو غضب آیا اور اللہ تعالیٰ فرمایا یہ کون ہے جو میرے بہاف پر قسمیں اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا. تو اب سن لے کان کھول کر کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور تیرے سارے اعمال برباد کر دیے جس نے کہا کہ فلاں شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص توبہ کے باوجود کسی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اس کے اپنے اعمال تو سارے برباد. یہ سارے مولوی فارغ ہو چکے ہیں جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں نا اس حوالے سے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور پتہ نہیں اس کو 295C اور پتہ نہیں کہاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی آخرت کی فکر کریں. جب توبہ انسان نے کر لی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. الحمدللہ.